إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق اللہ العلی العظیم۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی اور اس سے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، خود ہی سزاوار حمد ہے۔ اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیکی کی تاکیدی حکم فرمایا، جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی، اور جس کا دودھ چھوٹنا بھی 2 سال میں ہے، اسے یہ حکم دیا کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، تجھے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ لقمان جو کہ 21ویں پارے میں ہے، اس کی تین آیتیں جو ہے، آیت نمبر 12، 13 اور 14، یہ 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس سے پہلے جو 11 آیات ہیں وہ 2 لیکچرز میں مکمل ہوئی ہیں، اور وہ آیات بہت امپورٹنٹ ہیں۔ کل کی جو منڈے کی آیات تھیں اس میں میوزک اور ناول ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنے کے بارے میں، موسیقی کے بارے میں، اور جو فلمیں، ڈرامے، باجے، گانے، شاعری کس طرح کی حلال ہے، جائز ہے، متعلق جو اس سے متعلق ڈیٹیل سے گفتگو کی گئی تھی، اور اس سے پہلے نمازوں سے متعلق تھی۔ تو جنہوں نے لیکچرز نہیں سنے وہ سنیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری مدد فرمائے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ جو آیات گزری ہیں، ان میں سب سے جو آیت نمبر 12 تھی، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت کا حکم آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھیں تو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے دیکھیے ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے ہے، اور ہمیں آج دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان وصیتوں پہ ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ آپ کا جو تعارف ہے اس بارے میں امام ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم ثعلبی نیشاپوری لکھتے ہیں کہ امام نحاس اور امام محمد بن اسحاق نے لقمان کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن باعورہ بن ناحور بن طارح، یعنی کہ جو طارح جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، اور سہیلی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لقمان بن انقا بن سرون یہ ایلا کے رہنے والے تھے۔ وہب بن منبع جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب کے بھانجے تھے حضرت لقمان۔ مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت ایوب کی خالہ زاد بھائی تھے، اور ایک قول ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آزر کی اولاد سے تھے۔ یہ 1000 سال زندہ رہے، انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے تو انہوں نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔
حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں امام واقدی کہتے ہیں کہ لقمان بنی اسرائیل میں قاضی تھے۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ لقمان مصر کے سیاہ فام حبشیوں میں سے تھے، ان کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی اور نبوت کو ان سے روک لیا۔ یہ تفسیر امام ابن ابی حاتم میں آتا ہے، اور جمہور علماء ہیں اور مفسرین ہیں ان کا یہ مختار ہے کہ لقمان اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور صرف ولی نہ تھے۔ البتہ اکرمہ اور شعبی جو ہیں ان کا قول یہ آتا ہے کہ لقمان نبی تھے، اور صحیح یہ ہے کہ حضرت لقمان جو ہیں وہ حکیم تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی۔ عقائد فقہ فی الدین اور عقل کے نزدیک یہی صحیح ہے، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لقمان بنی اسرائیل میں قاضی تھے، سیاہ فام تھے، دونوں پیر پھٹے ہوئے تھے اور موٹے موٹے ہونٹ تھے۔ حضرت لقمان کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لقمان نبی نہیں تھے، لیکن وہ بہت غور و فکر کرنے والے بندے تھے، ان کا عقیدہ بہت عمدہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا تھا، اور ان کو یہ اختیار دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا خلیفہ بنا دے جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے۔ تو انہوں نے کہا، یعنی کہ لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، جب تو نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں عافیت کو قبول کرتا ہوں اور آزمائش کو ترک کرتا ہوں، اور اگر تو نے مجھے اپنا خلیفہ، یعنی یہاں پہ خلیفہ سے مراد جو ہے نا وہ نبی ہے، کہ اگر تو نے مجھے اپنا خلیفہ یعنی نبی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں تیرا حکم سنوں گا، تیری اطاعت کروں گا، بے شک تو عن قریب میری حفاظت فرمائے گا۔ یعنی کہ آپ نے اللہ، یعنی کہ اگر اللہ پاک کا فیصلہ ہی یہ یا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں جو چاہوں، تو مجھے اللہ پاک نے اگر اختیار دیا ہے تو میں پھر تیرا حکم مانوں گا، تیری بات سنوں گا، تیری اطاعت کروں گا، اور تو میری حفاظت فرمائے گا۔ اب یہ اتنی حیرت انگیز بات سن کے فرشتوں نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ جب وہ فرشتوں کی آواز سن رہے تھے اور ان کو دیکھ نہیں رہے تھے، فرشتوں نے پوچھا کہ اے لقمان، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حاکم کا کام جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سخت اور مشکل ہوتا ہے، اس کو ہر طرف سے مظلوم گھیر لیتے ہیں، اگر وہ صحیح فیصلہ کرے تو وہ نجات پا لیتا ہے، اور اگر وہ خطا کرے تو جنت کے راستے سے خطا کرتا ہے۔ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے یہ والا، کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت، دونوں چیزیں ہی گوا بیٹھتا ہے، کیونکہ اسے دنیا کی چاہت میں ساری زندگی گزاری دنیا کو پانے کے لیے، تو ان دا اینڈ کیا موت آئی، دنیا چھین گئی اور آخرت کے لیے وہ کچھ کر نہیں سکا۔ دنیا میں بھیجا کیا تھا کہ کچھ آخرت کے لیے کمائے گا جو ابدی زندگی تھی، لیکن دونوں ہی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے اور نہ ہی آخرت۔ فرشتوں کو ان کے کلام سے بہت تعجب ہوا، پھر وہ سو گئے تو ان کو حکمت دی گئی، اور جب وہ بیدار ہوئے تو حکمت کے ساتھ کلام کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد کو ندا کی گئی تو انہوں نے خلافت کو قبول کیا، اور انہوں نے لقمان کی طرح کوئی شرط عائد نہیں کی، انہوں نے کئی مرتبہ فیصلہ کیا، اجتہادی خطا کی، اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا اور ان کو معاف فرما دیا، اور لقمان ان کے اپنے علم اور حکمت سے مشورے دیتے رہے۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ حضرت لقمان جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو، کہ ان کے مشیر تھے، ان کو مشورے دیتے تھے اپنے علم و حکمت سے، تو ان سے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لقمان، تم کو مبارک ہو، تم کو حکمت دی گئی ہے اور تم سے آزمائش کو دور کر دیا گیا ہے، یعنی تمہیں نبوت نہیں عطا کی گئی، تمہیں رسول نہیں بنایا گیا، نبی نہیں بنایا گیا، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اللہ پر تمہیں حکمت عطا کر دی ہے اور تم سے آزمائش کو دور کر دیا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت دی گئی تھی اور ان کو آزمائش کو مبتلا کر دیا گیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ جو آپ کا پیشہ تھا، اس بارے میں سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ لقمان درزی کا کام کرتے تھے۔ امام عبد الرحمن بن محمد بن ادریس ابن ابی حاتم الرازی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت اور نبوت کے درمیان اختیار دیا، انہوں نے نبوت کے مقابلے میں حکمت کو اختیار کیا۔ جس وقت وہ سوئے ہوئے تھے تو ان کے پاس جبریل آئے اور ان پر حکمت القاء کر دی، وہ صبح حکمت کے ساتھ کلام کر رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبوت کے مقابلے میں حکمت کو کیوں اختیار کیا، حالانکہ آپ کو ان کے رب نے
اختیار دیا تھا، تو انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھے بلا اختیار نبوت عطا فرماتا تو مجھے امید تھی کہ میں فرائض نبوت کی ادائیگی میں کامیاب رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا تو مجھے خطرہ ہے کہ شاید میں بار نبوت کو نہ اٹھا سکوں، تو پھر میرے نزدیک حکمت زیادہ پسند تھی۔ تو اسی وہب بن منبع سے سوال کیا گیا کہ لقمان علیہ السلام نبی تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کی طرف وحی نہیں کی گئی، لیکن وہ نیک شخص تھے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ لکھا گیا ہے۔ علامہ سید محمد علوسی حنفی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حکمت سے مراد عقل، فہم اور ذہانت ہے۔ فریابی، امام احمد، امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ عقل، فقہ اور درست بات کہنا حکمت ہے۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ موجودات کی معرفت اور نیکیوں کا کام جو ہے یہ حکمت ہے۔ امام رازی نے کہا کہ علم کے مطابق عمل کی توفیق حکمت ہے۔ ابو الحیان اندلسی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کلام سے نصیحت حاصل ہو اور انسان اس کلام سے متنبع ہو اور لوگ اس کلام کو نقل کریں، وہ حکمت ہے۔ اور ایک قول یہ آتا ہے کہ علم اور عمل میں پختگی جو ہے وہ حکمت ہے، اور یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، تحفہ ہے اللہ پاک کی طرف سے، تو یہ حکمت کی یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں سارے۔ اور ایک قول یہ آتا ہے کہ علوم نظریہ کے حصول کے بعد نفس کے کمال کا حصول اور بقدر طاقت اچھے کاموں کے کرنے کی مہارت، یہ حکمت ہے۔ اور حکماء کہتے ہیں کہ بقدر طاقت بشریہ واقعہ کے مطابق حقائق کے اشیاء کی معرفت، یہ حکمت ہے۔ حکمت کی اور بھی بہت سی تعریفیں آئی ہیں، لیکن میں تھوڑی سی یہاں پر بیان کی ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حکمت یہ ہے کہ انسان کو اس چیز کی معرفت ہو کہ کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز اس کے لیے مضر ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ حکمت یہ ہے کہ انسان کو احکام شرعیہ کی معرفت ہو۔ مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ ان انسان کو احکام شرعیہ کی معرفت ہو۔ محدثین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ نور جس سے الہام اور وسوسے میں فرق ہو، وہ حکمت ہے۔ یا سرعت کے ساتھ صحیح جواب دینا حکمت ہے، یا بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، نفس کو اصلاح کا علم ہو اور اس کے تقاضے پر عمل کرے اور نفس کی بگاڑ اور فساد سے بچے، یہ حکمت ہے۔ صوفیہ نے کہا نفس اور شیطان کی آفات کی معرفت حکمت ہے۔ یا ایسی قوت عقلیہ عملیہ جو چلاکی اور حماقت کے ساتھ، یعنی کہ حماقت کے درمیان متوسط ہو، نہ انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو عقل مند کہے اور نہ ہی بہت زیادہ کیا ہے کہے کہ میں بڑا عامل ہوں، دونوں کا درمیان ہو، تو پھر یہ حکمت کہلاتی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک کی ذات نے حکمت کا اطلاق بہت سے معنی میں کیا ہے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 5 ہے، فرمایا نصیحت کے بارے میں کہ حکمتم بالغتن فما تغنی النذر، یہ جامع نصیحت ہے، پس عذاب سے ڈرانے والی آیات نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ دیکھو لفظ یہاں پر بھی حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر معنی حکمت کا کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اب جو آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 ہے، اس میں جو حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ سنت کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ تم کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ عقل اور فہم پر بھی اس کا ادلال ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، جو سورہ لقمان کی 12 نمبر آیت ہے، اور ہم نے لقمان کو عقل اور فہم عطا کی۔ تو نبوت پر وَآتَيْنَاهُ الْحِکْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے داؤد کو نبوت عطا کی تھی اور مقدمات کے فیصلے کی صلاحیت دی تھی۔ تو میری بہنوں، میری پیاری بہنوں، اب یہ سورہ جو قمر تھی آیت نمبر 5 میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں، لقمان کی آیت نمبر 12 میں، حکمت کے سورہ سواد کی آیت نمبر 20 ہے۔ تو یہاں پر حکمت کو یعنی کہ نصیحت کہا گیا ہے، سنت کہا گیا ہے، عقل اور فہم کہا گیا ہے، اور نبوت عطا کی گئی، اس کے مقدمات کا فیصلے کی صلاحیت دی گئی، یہ ہے۔ تو حکمت کا جو اطلاق ہے یہ دلائل پر، عام فہم مثالوں پر ثواب کی بشارت دینے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے بھی آتا ہے، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ہم پڑھ چکے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دلائل دے کر، مثالوں سے سمجھا کر اور ثواب کی بشارت دے کر اللہ کے راستے کی دعوت دیجیے۔ کہ یہ اللہ پاک، تو یہاں پر بھی حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا کہ دلائل دیں اور مثال سے سمجھائیں اور ثواب کی بشارت دیں کہ اگر آپ یہ نیک مال کرو گے تو اس کا یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیں۔ اور علوم قرآنیہ جو ہے
इत्तफ़क़ु फ़िद्दीन यूतिल हिकमता मन यशा व मन यूतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। सूरह बकरा की आयत 269 में आता है, अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत अता फरमाता है और जिसको हिकमत अता की गई उसको खैर कसीर अता की गई। तो अल्लाह यानी कि हिकमत क्या है? खैर कसीर है। जहानत, फ़िक्र, इल्म, सुकून और इत्मीनान, गौर व फिक्र और बसीरत, इन सब पर हिकमत का इतलाक़ किया जाता है। तो हिकमत के बहुत से मानी और बहुत सी तशरीहात की गई हैं। तो लिहाजा इसको यही है। तो इमाम अबू इसहाक अहमद बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम सालवी निशापुरी अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी का लुकमान के पास से गुजर हुआ और लोग उसके गिर्द जमा थे। उसने कहा, तुम वो स्याह फाम शख्स नहीं नहीं हो जो फलां इलाके में बकरियां चराया करता था? तो लुकमान ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। तो उसने पूछा, फिर तुमको ये हिकमत और दनाई कैसे मिली? उन्होंने कहा, सच बोलने से, ईमानतदारी से और फजूल और गैर मुतअल्लिक बातों को छोड़ने से। बहुत यानी कि समझे कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया गया है। हज़रत लुकमान जो है वो खुद बता रहे हैं कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिकमत कैसे और कब अता फरमाता है। आप फरमा रहे हैं कि मुझे जो है सच बोलने से, ईमानतदारी से, फजूल और गैर मुतअल्लिक बातों को छोड़ने से हिकमत अता की गई है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये पॉइंट आप भी लिख लीजिए, याद कर लीजिए। इन पर अमल करने की मैं भी कोशिश करती हूँ, आप भी कोशिश करें। तो अल्लाह पाक की ज़ात अगर अपनी अपनी हिकमत, अपनी रहमत से हमें अता कर दे तो हमारी ज़िंदगी के बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। सुफियान बयान करते हैं कि लुकमान से पूछा गया कि लोगों में सबसे बदतर कौन है? तो लुकमान ने कहा, वो शख्स जिसको उसकी परवाह ना हो कि लोग उसको बुरा काम करते हुए देख लेंगे। और लुकमान से कहा गया, तुम कितने बदसूरत हो? लुकमान ने कहा, तुम नक्श पर ऐब निकाल रहे हो या नक्काश पर? जिसने पैदा किया है, पैदा करने वाले पर, या जो पैदा किया गया यानी कि मैं उस पर कर रहे हो? तो लिहाजा हमें भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है या किसी को देखते हैं, जैसे दुल्हन को ब्याह किया जाती है या आती है, तो अक्सर देखा गया कि लोग ऐप जो ही करते हैं। बच्चा छोटा पैदा होता है तो उसको इसका नाक ऐसे कैसा है, इसका रंग कैसा है, इसके हाथ पाँव कैसे हैं, इसकी आंखें ऐसी चुन्नी आंखें हैं, पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते। ये नहीं कहते कि हम बच्चे की बात कर रहे हैं जिस रब ने इसको पैदा किया है, जो खालिक है, मालिक है, जिसने इसको पैदा किया है, तो या उसकी बात कर रहे हैं। फरमाया कि आप किसकी बात कर रहे हो? यानी कि मेरे नक्श की बात कर रहे हो, तुम नक्शो निगार की बात कर रहे हो, या तुम नक्काश की बात कर रहे हो? अलामा सैयद महमूद आलूसी फरमाते हैं कि आपने हज़रत लुकमान ने जो अपने बेटे को नसीहतें की थी, वो नसीहतें ये थी कि फरमाते हैं कि ए बेटे, ये दुनिया गहरा समंदर है और इसमें बहुत लोग गर्क हो चुके हैं। तुम इसमें खौफ खुदा को, ईमान और अहकाम शरिया को और अल्लाह पर तवक्ल को अपनी कश्ती बना लो तो निजात पालोगे। क्या कहते हैं? फरमाते हैं कि अल्लाह पाक का खौफ, ईमान, अहकाम शरिया और अल्लाह पर तवक्ल, अल्लाह पर भरोसा, इसको अपनी कश्ती बना लो, इस पर सवार हो जाओ तो निजात पाओगे, वरना मुझे तुम्हारी निजात की तवक्को नहीं है। जो शख्स अपने आप को नसीहत करता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। जो खुद को अपने गिरेबान की तरफ देखता है, ये नहीं कि हर वक्त बस दूसरों की तरफ उंगली उठी हुई है, दूसरों के ऐप नजर आ रहे हैं, दूसरों की जो है बातें खोल खोल कर बयान की जा रही हैं और अपने तरफ पता ही नहीं है, कभी अपने गिरेबान में झांका ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फरमाते हैं कि जो शख्स जो है अपने आप को नसीहत करता है, अपने ज़ात पर गौर व फिक्र करता है और अपने अंदर अपने नुक्स को तलाश करता है, तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। जो शख्स खुद अपने नफ्स के साथ इंसाफ करता रहे तो अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाता है। अल्लाह ताला की अताअत में जिल्लत उठाना उसकी मासियत में इज्जत से बेहतर है। अल्लाह ताला से डरते रहो, अल्लाह तुमको अपनी रहमत से मायूस नहीं करेगा। फरमाया, जो आदमी झूठ बोलता है उसके चेहरे की रौनक चली जाती है। जिस आदमी का खुल्क अच्छा नहीं होता उसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। ज़ाहिर बात, इखलाक को कौन मुंह लगाता है? परेशानियां बढ़ती हैं, घर में लड़ाइयाँ झगड़े फसाद, फिर सारी चीज़ें क्या होती हैं? बद इखलाकी की वजह से होती हैं। तो जो इंसान के इखलाक अच्छे नहीं होते, इखलाक अच्छे ये होते हैं, ये नहीं कि बात बात पे भड़क जाओ और छोटी छोटी बात पे गुस्सा खा जाओ। और बाज़ लोग इतनी ज़बान फट होते हैं, एकदम बस पटक पटक करके जवाब देते हैं, बात को छोड़ते नहीं, दिल को पे लगा के बैठ गए तो सारी ज़िंदगी तल्लुकात तोड़ दिए। ये सारे ये अच्छे अखलाक नहीं है। अच्छे अखलाक फिर क्या करते हैं? बुरे जो अखलाक होते हैं वो क्या होते हैं? परेशानियां से बढ़ती हैं।
فرماتے ہیں کسی چٹان کو اپنی جگہ سے منتقل کرنا کسی بیوقوف کو مسئلہ سمجھانے سے زیادہ آسان ہے. کہ کسی بیوقوف سے بات کرنا، اس کو کوئی بات سمجھانا جو ہے نا، وہ یعنی کہ اس کے مترادف یہ ہے کہ آپ کسی چٹان کو ہٹا کے، تاکہ چٹان کتنی بھاری بھرکم اور کتنے وہ، کیسے انسان کسی چٹان کو، کسی پہاڑ کو انسان اکھیڑ سکتا ہے اس کی جگہ پہ. فرماتے ہیں کہ وہ آسان ہے، لیکن کسی بے وقوف کو یہ مسئلہ سمجھانا آسان نہیں ہے. تو لہٰذا جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں ان کو قالوا سلاما کہہ دے، ان سے پیچھے ہٹ جائیں، ان کے ساتھ بحث مباحثے میں نہ پڑے. جو بات کو سمجھنا نہیں چاہتا، بات کو سننا نہیں چاہتا، تو اس کو بات سنا کر اپنا وقت ضائع نہ کرے، اس کو سمجھا کر اپنا وقت ضائع نہ کرے. وقت بہت قیمتی ہے میری پیاری بہنوں. فرماتے ہیں کہ میں نے بھاری چیزوں کو برداشت کیا، لیکن بد اخلاق پڑوسی سے زیادہ ناقابل برداشت کوئی چیز نہیں. جنازوں میں جاؤ اور شادیوں میں نہ جاؤ. آج کیا ہوتا ہے، شادیوں میں، برتھ ڈے پارٹیز میں گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، ہنسے کھیلتے، ہلے گلے، بازاروں میں نکل جانا، یہ زیادہ یعنی کہ اچھا لگتا ہے نفس کو، اللہ ماشاء اللہ. اور جنازوں مسجدوں میں جانا، جنازوں میں جانا، تعزیت میں جانا، کسی کو غمزدہ کو جا کے کسی کی یعنی کہ جا کے شریک ہو جانا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا، یہ بہت مشکل لگنے لگا ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شادیوں میں جو ہے نا وہ نہ جاؤ. اور کہاں جاؤ؟ جنازوں میں جاؤ، کیونکہ جنازہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گا، اور شادی تم میں دنیا کی خواہش پیدا کرے گی. فرمایا شکم سیری سے زیادہ کھانے سے بہتر ہے کہ تم فالتو کھانا کتے کو ڈال دو. بجائے کہ تم اوور ایٹنگ کرتے ہو، پیٹ بھر کے کھانا یعنی کہ کھانے سے یہ بہتر ہوتا ہے کہ تم کھانا جو ہے کتے کو ڈال دو. اتنے میٹھے نہ بنو کہ نگل لیے جاؤ، اور اتنے کڑوے نہ بنو کہ اگل دیے جاؤ. دونوں طریقے صحیح نہیں ہے. میانہ روی اسلام میں پسند ہے. نہ بہت میٹھے بنو کہ ہر کوئی تمہیں کھا جائے، لوٹ مار کر دے تمہارے ساتھ، تو نہ ہی اتنے کڑوے بنو کہ ہر کوئی بندہ تمہیں چھوڑ کے چلا جائے. اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ، جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں. اپنا کھانا ان کو کھلاؤ. کس لیے کہا گیا؟ یعنی کہ اس لیے کہا گیا کہ جب ظاہر ہے وہ کوئی آپ کی کھانا کھائیں گے، کچھ کھائیں گے، تو جس میں جو انرجی آئے گی، اس انرجی سے وہ عبادات کریں گے، دین کا تعلیم کا کام کریں گے، تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ. تو فرماتے ہیں کہ اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ، اور اپنے معاملات میں علماء سے مشورہ کرو. جب تک تم علم کے تقاضے پر عمل نہ کرو، تمہارے علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا اٹھا لے اور اس کو اتارنے سے پہلے ایک اور گٹھا اٹھا لے. اس کو بوجھ سے ہانپنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. تم لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور کشادہ روی اور ہنستے چہرے کے ساتھ ان سے ملاقات کرو، تو لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے. فرماتے ہیں تم لوگوں سے اس طرح ملو جیسے تم ان سے کوئی غرض نہیں ہے. لوگوں سے اپنی تحسین چاہو، نہ ان کی مذمت کی پرواہ کرو. آرام سے رہو گے، اپنا منہ بند رکھو، جب تک خاموش رہو گے سلامت رہو گے. تم صرف وہی بات کرو جو تمہارے لیے مفید ہے. فائدہ مند بات کرو، بے فضول باتیں کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. یہ تو حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو وصیتیں تھیں. اللہ پاک نے فرمایا اسی آیت نمبر جو ہے 12 میں ہی فرمایا کہ اور کیا کیا تھا، یہ کہا تھا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. یعنی کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کا پارٹ 2 ہے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان سے فرمایا تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، حمد کیا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں یعنی اس آیت کی جو تفسیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نے حضرت لقمان علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اس بارے میں زجاج کہتے ہیں کہ اس تفسیر میں کہا ہے، اس کا معنی ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. ظاہر حکمت جو عطا کی اللہ پاک نے، وہ کتنا بڑا ایک نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی. اور ایک تفسیر یہ آتی ہے کہ لقمان کی حکمت ہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا. تو میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شکر ادا کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، حمد کیا ہوا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے تو وہ اپنے ہی اجر و ثواب کے لیے کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، یعنی اس کو واحد نہیں مانتا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہے
وہ خود اپنی صفات پر حمد کرتا ہے، فرشتے حمد کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام اور نیک بندے حمد کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بارے میں جو لوگ اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے تو اس کا کیا نقصان ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے، چند میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، یعنی کہ نہ میں تم پر ظلم کروں گا، اللہ اپنے بندوں کو فرما رہا ہے، اور نہ ہی تم میرے بندوں پر ظلم کرو۔ میرے اوپر بھی ظلم کرنا حرام ہے، تم پر بھی ظلم کرنا، تم بھی اپنوں پر ظلم نہ کرو، سو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، کون کہہ رہا ہے؟ میرا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے، تم سب گمراہ ہو ماں سوا اس کے جس کو میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ہدایت طلب کرنے پر آتی ہے، ہدایت طلب کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو ماں سوا اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، سو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو ماں سوا اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، سو تم مجھ سے لباس کی طلب کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، سو تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم کو بخش دوں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن، اول آخر سے مراد کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، اور تمام انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی طرح کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر فرد کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ تو اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تم کو ان کی پوری پوری جزا دوں گا۔ پس جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے۔ حمد سے مراد اللہ پاک کی تعریف بھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے۔ یہاں پہ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے۔ جو بندے کی خیر، اللہ اس کو ہدایت ملے، اس کو دولت ملے، اس کو مال ملے، اسباب ملے، اللہ کی نعمتیں ملیں، تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، یعنی اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ اور جس چیز کو خیر کے سوا کوئی اور چیز مثلا آفت یا مصیبت پہنچے تو اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے، یعنی کہ مصیبت جو پہنچتی ہے انسان کو وہ اس کی اپنے ہاتھ کا کیا ہوا ہوتا ہے۔ بار بار ہم قرآن پاک کی آیات میں اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ حدیث مبارکہ جو حدیث قدسی ہے، یہ شروع کس سے ہوئی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تم پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک ظلم نہیں کرتا، ہمارے جو اپنے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کی کمائی، ہمارے ہاتھوں کا کسب ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جس کو خیر کے سوا کوئی چیز مثلا آفت یا مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرے کہ اس کے کرنے سے ایسا ہو گیا، اس نے کیا، اس نے کیا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، ہم اپنی غلطیوں کو دوسرے پر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کی اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے نفس کو ملامت کرے کہ تیرے نفس کی شر کی وجہ سے تجھے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، کسی اور کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، کتاب الاسماء والصفات للبہقی اور آداب المفروض، صحیح ابن حبان، خلیۃ الاولیاء، سنن کبریٰ للبہقی میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر سے گم پایا، تو میں نے آپ کو ڈھونڈا تو میرا ہاتھ آپ کے تلووں پر لگا اور آپ سجدے میں تھے اور آپ کے دونوں پاؤں نصب تھے اور آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسی حمد و ثنا تو خود اپنی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، دار الحدیث قاہرہ، مسند احمد
اور صحیح ابن حزیمہ اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتے، کھڑے ہوتے، لمبی قرات کرتے، تلاوت کرتے، سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ ساری رات گزر جاتی۔ اب جو حدیث مبارکہ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو حق ادا نہ ہو سکنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اس کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کر سکے، اس کا کما حقہ حمد و ثنا بیان کر سکے۔ اس بارے میں امام مالک کہتے ہیں کہ اس کا جو حمد کرنے کا معنی اللہ پاک نے جو فرمایا، شکر کرنے کا جو معنی ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ یہ کہ میں تیری تمام نعمتوں اور تیرے تمام احسانات کو شمار نہیں کر سکتا، اور میں کوشش کروں پھر بھی تیری اس نعمت اس طرح حمد و ثنا نہیں کر سکتا جس طرح تو خود اپنی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اور اس میں یہ اعتراف ہے کہ انسان اللہ کی حمد و ثنا کرنے سے عاجز ہے، وہ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کو اسی کے سپرد کر دیا کہ اللہ پاک فرمایا کہ اللہ پاک تیری ایسی حمد و ثنا میں نہیں کر سکا جیسی حمد و ثنا تو خود اپنی فرماتا ہے، تو اللہ پاک کی حمد و ثنا کو اللہ پاک ہی سپرد کر دیا۔ جتنا بھر زندگی بھر ہم سجدے میں سر رکھ کے اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ ادا کریں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکرانہ بھی ادا نہیں کر سکتے اور ویسی حمد و ثنا نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہے۔ اس طرح سے واضح ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا نہ کریں یا اس کی حمد و ثنا نہ کریں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ مخلوق کی حمد و ثنا سے مستغنا ہے، وہ اپنی حمد و ثنا خود فرماتا ہے، اور جیسی حمد و ثنا اس کی شان کے لائق ہے ایسی حمد و ثنا خود ہی وہ کر سکتا ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ اب میری پیاری بہنوں آگے دیکھیے کہ آیت نمبر جو 13 تھی اس میں فرمایا، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک کرنا ضرور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب دیکھیے حکیم لقمان جو تھے، ان کا جو بیٹا تھا اور اس کی بیوی، یہ دونوں کافر تھے۔ حکیم لقمان ان دونوں کو مسلسل نصیحت کرتے رہے حتیٰ کہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ علامہ اسماعیل حقی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دونوں خاوند بیوی، آپ کے بیوی بھی آپ کا بیٹا بھی، دونوں ہی کافر تھے، لیکن آپ کی یعنی کہ نصیحتیں جو تھیں ان کی وجہ سے پھر آپ مسلسل نصیحتیں کرتے رہے تو آپ کیا ہوئے، آپ مسلمان، یعنی کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے برخلاف دیکھ لیجئے کہ جب ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے، ان کا بیٹا اور ان کی بیوی مسلمان نہیں ہوئے۔ اسی کے سے لوط علیہ السلام تھے، ان کی بیٹیاں مسلمان تھیں لیکن ان کی جو بیوی تھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ تو علامہ لوسی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حکیم لقمان کے بیٹے اور بیوی کے متعلق اسی قول کو نقل کرتے ہیں کہ ان کی بیوی اور بیٹا جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ فرمایا کہ بے شک شرک کرنا ضرور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب اس میں جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا حکیم لقمان کا قول ہے، یعنی کہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا قول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے۔ تو شرک کو سب سے بڑا ظلم اس لیے فرمایا کہ ظلم کا معنی ہے کسی کا حق دوسرے کو دے دینا جو اس حق کا مستحق نہ ہو۔ کسی کا حق کیا ہوتا ہے؟ تو آج کل ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، بچے جو ہیں وہ پڑھ پڑھ کے زندگیاں ہار دیتے ہیں، والدین غریب پتہ نہیں کس طرح سے اپنے بچوں کی تعلیم پر پیسہ لگاتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے جاب کی تو کیا ہوتا ہے، جو بڑے بڑے وزیر مشیر ہوتے ہیں وہ ان کے بیٹے ان کی اولادیں جن کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ لوگ پیسے والے جو ہوتے ہیں رشوتیں دے کر وہ نوازے جاتے ہیں، نااہل لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ آ جاتے ہیں پوسٹ پر اور اچھے برے فیصلے کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو غریب کا بچہ ہے وہ زندگی بھر جو ہے نا بیچارہ ڈگریاں دیکھ دے کے اپنی روتا رہتا ہے۔ تو اب یہ آیا ہے کہ بھی یہ جو حضرت لقمان علیہ السلام کا قول ہے یا یعنی کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ہم ظلم کا معنی دیکھ رہے تھے، تو ظلم کا معنی ہے کسی کا حق دوسرے کو دے دینا جو اس کا مستحق نہ ہو، اور مستحق کی عبادت ماننا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اسی طرح اللہ ہی کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو اگر مخلوق میں سے کسی کا حق دوسرے غیر مستحق کو دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ کسی غیر مستحق کو دے دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کا مستحق مانا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ اس کی دوسری توجیہ یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اس کی حکم عدولی کر کے انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور اس وجہ سے انسان عذاب کا مستحق ہوتا ہے، لیکن دائمی عذاب کا مستحق نہیں ہوتا۔
تو इंसान का अपनी जान पर जुल्म है, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म नहीं है। और जब इंसान शिरक करता है तो वो दायमी अजाब का मुस्तहिक होता है। लिहाजा शिरक करना इंसान का अपनी जान पर सबसे बड़ा जुल्म करना है। हदीस मुबारक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब ये आया मुबारक नाजिल हुई, अल्लज़ीना आमनू व लम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून, सूरह अल नाम की आयत नंबर 82 है कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया, उन्हीं के लिए अजाब से अमन है और वही लोग हिदायत याफ्ता हैं। सुभान अल्लाह। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा, हम में कौन है जो जुल्म नहीं करता? तब अल्लाह ताला ने आयत फरमाई, इन्न शिरका लजुल्मुन अज़ीम, सूरह लुक़मान की आयत नंबर 13 है। तो बेशक शिरक ज़रूर सबसे बड़ा जुल्म है, यानी कि क्लियर कर दिया कि शिरक जो है सबसे बड़ा जुल्म है। तो सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिज़ी, सुनन कुबरा में हदीस मुबारक रकम की गई है कि यह आयत मुबारक जो है आयत नंबर 13 कब किस वक्त नाजिल हुई। इस तरह देखिए आयत नंबर जो 14 थी, अल्लाह अकबर, उसमें क्या फरमाया कि और हमने इंसान को उसके वालिदैन के बारे में नेकी का हुक्म दिया है। तो इससे जो पहली आयत थी उसमें शिरक की ममानत फरमाई और इबादत के करीब अतात है। तो बताया कि अल्लाह और उसके रसूल की अतात के बाद वालदैन की अतात है, और अगर वालदैन मुशरिक भी हों फिर भी उनकी खिदमत और उनकी अतात की जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जी में वालदैन या किसी की भी अतात नहीं की जाएगी। पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि अल्लाह ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जी में वालदैन की अतात जायज़ नहीं है। वालदैन मुशरिक हों, काफिर हों या मुसलमान हों, जहाँ पर अल्लाह ताला की नाफरमानी का हुक्म वालदैन देंगे, अल्लाह ताला की नाफरमानी बच्चों को सिखाएंगे, तो बच्चे ये बिल्कुल हक रखते हैं कि वालदैन अगर नाफरमानी कर रहे हैं, खुला खुला किसी भी गुनाह में मुब्तला हैं, तो बच्चों को ये हक हासिल है कि वो अपनी यानी कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में वालदैन की जो है ना अतात बजा ना लाएं, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें। फरमाया कि उसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी बर्दाश्त करते हुए उसको पेट में रखा और उसका दूध छुड़ाना 2 बरस में है। अब देखिए अल्लाह ताला ने माँ के 3 दर्जे बयान फरमाए हैं। उसने कमजोरी पर कमजोरी बर्दाश्त की, पहला दर्जा। दूसरा दर्जा माँ का है कि उसने उसको पेट में रखा, और फिर तीसरा दर्जा क्या है, उसको दूध पिलाया। तो अल्लाह पाक ने इस आया मुबारका के अंदर 3 दर्जे माँ के बयान किए हैं। इस वजह से माँ को बाप पर 3 दर्जे फजीलत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माँ के 3 दर्जे ही ज्यादा फजीलत बयान फरमाई है। इस बारे में से अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज किया, मेरे यानी कि हुस्न खिदमत का सबसे ज्यादा कौन मुस्तहिक है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। कहा फिर कौन? फरमाया तुम्हारी माँ। कहा फिर कौन? फरमाया तुम्हारी माँ। फिर कहा फिर कौन? फरमाया तुम्हारा बाप। यानी 3 के बाद चौथा दर्जा बाप का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलीम फरमाया। तो सही बुखारी और सही मुस्लिम और सुनन इब्ने माजा में यह हदीस मुबारक रकम की गई। इसे अंस फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मैं जिहाद की ख्वाहिश रखता हूँ, लेकिन उस पर कुदरत नहीं रखता। तो आपने पूछा, क्या तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक जिंदा है? उसने कहा, मेरी माँ जिंदा है। तो आपने फरमाया, माँ के साथ नेकी करो, यही अल्लाह की राह में किताल है। जब तुम ये कर लोगे तो हज करने वाले हो, उम्रा करने वाले हो और जिहाद करने वाले हो। यानी कि आपको उसको हज का सवाब भी मिलेगा, उम्रे का सवाब भी मिलेगा और जिहाद का सवाब भी मिलेगा। सवाब कब मिलेगा? अपने माँ बाप के साथ, माँ के साथ नेकी करना, हुस्न सलूक करना। इस तरीके से हज़रत बरीदा रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया, मैंने सख्त गर्मी में अपनी माँ को अपनी गर्दन पर सवार करके, तो यानी कि फरमाया कि 2 मील सफ़र किया। वो इतनी सख्त गर्मी थी कि अगर इसमें कच्चे गोश्त का टुकड़ा डाल दिया जाता तो पक जाता। तो क्या मैंने उसका शुक्र अदा कर दिया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारी तरफ एक दफ़ा कुशादा रवि से देखने का बदला है। सुभान अल्लाह, क्या प्यारा हमारा दीन है कि उसने कहा कि मैं अपनी माँ को यानी कि अपने कंधों पे सवार करके शदीद गर्मी में, और अरब में रहने वाले अरब की गर्मी को जानते हैं। फिर वो दौर जो 1400 साल 1500 साल पुराना नबी की वसल्लम का दौर है, सहरा ही सहरा, पहाड़ ही पहाड़, रेत ही रेत, ना वो आबादी ना वो आबादकारी जो अब है हमें नजर आती, वैसे तो नहीं थी। तो देखिए कि उस वक़्त का वो याद कीजिए, उस ज़माने में अगर आप जाएं, तसव्वुर करें, तो तसव्वुर करना महाल है कि अरब की गर्मी। तो क्या कहता है
کہ وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں کہ میں نے سخت گرمی میں اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے 2 میل سفر کیا. وہ اتنی سخت گرمی تھی تو مثال دے کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں کوئی گوشت کا ٹکڑا آپ اس جگہ پہ گرمی میں رکھ دیتا تو وہ پک جاتا، تو کیا میں نے حق ادا کیا، کیا میں نے شکرانہ ادا کرتی اپنی ماں کا؟ آگے سے نبی کیا فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری ایک دفعہ کشادہ روئی سے دیکھنے کا بدلہ ہے. تو نے اپنی ماں کو یعنی کہ کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس سے سلوک کیا ہے، دیکھا ہے، اس کا بدلہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کے لیے مکہ فتح کر دیا تو میں بیت اللہ میں جا کر اس کی نچلی چوکھٹ کا بوسہ دوں گا. آپ نے فرمایا تم اپنی ماں کے قدم کو بوسہ دو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی. منت مانی نا. تو آپ دیکھو کہ یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چوکھٹ کا بوسہ دینے کی بجائے ماں کے قدموں کا بوسہ دے لو. اسی کے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرے اہل و عیال بھی ہیں، میرا باپ بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میرے حسن سلوک کا ان میں سے کون سب سے زیادہ مستحق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہاری بہن، تمہارا بھائی، پھر جو تمہارے زیادہ قریب ہو، پھر جو تمہارے زیادہ قریب ہو. میری پیاری بہنوں آج کیا ہے، بیویاں آتی ہیں تو کہتی ہیں سب سے پہلے ماں کو تو دور کرو نا، بہنوں کو دور کرو. ٹھیک ہے، ماں باپ نظر نہ آئے، بہن بھائی نظر نہ آئے، پھر میں سب سے پہلے میں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، سب سے پہلے تمہارے اہل و عیال بھی ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے، یعنی کہ اور تمہاری ماں ہے. اور وہ کیا پوچھے ہیں کہ میرے اہل و عیال بھی ہیں، میرا باپ بھی ہے. اہل و عیال سے مراد کیا تھا؟ میرا خاندان، میرے بیوی بچے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے تمہارا حق تمہاری ماں کا ہے، تمہارے باپ کا ہے، تمہاری بہن کا ہے، تمہارے بھائی کا ہے، پھر جو تمہارے قریب ہے. مطلب کہ 5ویں جگہ پہ جا کے بیوی جو ہے وہ قریب ہوئی، اس سے پہلے کیا ہے؟ اس کے والدین ہیں، بہن بھائی. تو غور کرنا چاہیے ہمیں، ہم قرآن والے ہیں، ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے چاہیے. حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت میں آ کر پوچھا یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کے اجر و ثواب کی طلب کے لیے آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو. میں آپ کے پاس پھر دوسری جانب سے آیا، میں نے آپ سے دوبارہ وہی سوال کیا. آپ نے فرمایا واپس جاؤ، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو. جب تیسری بار اس طرح سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، اپنی ماں کے پیروں کے پاس لازم رہو. اس حدیث مبارکہ کی سند ہے وہ صحیح ہے یا حسن ہے. سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، مسند احمد میں، موجب الکبیر میں، اور اس کے بعد مسند ابو یعلا میں، یہ جامع الاصول میں، مجمع الزوائد میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے. تو یعنی کہ افضل کیا ہے کہ جہاد میں جانا افضل نہیں ہے، افضل ہے والدین کے پاس رہنا اور ان کی خدمت کرنا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اس حدیث مبارکہ کی بھی جو سند ہے وہ بھی حسن ہے. ماں کا حق باپ پر مقدم ہے کیونکہ وضع حمل جو وقت پیدائش کی جو تکلیف ہوتی ہے، درد ذیل جسے کہا جاتا ہے، حمل اور وضع حمل اور دودھ پلانے کی جو مشقت اور صعوبت صرف ماں اٹھاتی ہے، باپ نہیں اٹھاتا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے 3 درجے کے بعد باپ کا ذکر کیا. تو اس پر علماء کا اجماع ہے کہ نیکی کرنے میں اور اطاعت کرنے میں ماں کا مرتبہ اور حق باپ سے زیادہ ہے، مگر اگر بلائے تو نفل نماز توڑ دینا مستحب ہے، فرض نماز کو نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ماں باپ یا کسی بھی مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو میری پیاری بہنوں یہ تو ماں باپ کی شان میں جو حدیث تھی وہ میں نے بیان کی ہیں. اس کا معنی، آیت کا جو معنی یہ ہے کہ میرا شکر ادا کرو کیونکہ میں نے تم کو وجود عطا کیا ہے اور تمہیں پیدا کیا ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرنا اس کی تعظیم، تکبیر اور عبادت اور اطاعت سے ہوتا ہے. اللہ کا شکر کیسے ہوتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے. کسی کا ادب، کسی کا احترام، کسی کی تعظیم یہی ہوتی نا کہ جو اس کے کیا احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے، اس کی تکبیر بڑائی بیان کی جائے، تسبیحات اذکار کیے جائیں، عبادت کی جائے اور اطاعت کی جائے. یہ اللہ کا شکر ہے. اور ماں باپ کا شکر ادا کرو کیونکہ وہ اس دنیا میں تمہارے ظہور کا سبب ہے. تم اپنے والدین کی وجہ سے دنیا میں آئے ہو، تمہیں وجود جو ملا ہے وہ تمہارے والدین کی وجہ سے ملا ہے. اور ان کا شکر، ان کی توقیر، ان کی خدمت اور ان پر شفقت سے ہوگا کہ ان کی توقیر کی جائے اور ان کی خدمت کی جائے، ان پر شفقت کی جائے، تبھی ہی ان کا شکر ادا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کو انسان کے والدین کے شکر کے ساتھ ملا کر ذکر کیا کیونکہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے.
اور اس کے وجود کا جو مجازی سبب ہے وہ کیا ہے؟ اس کے والدین ہیں. اس کے آنے کا، دنیا میں آنے کا جو وسیلہ ہے اللہ پاک نے والدین کو بنایا ہے. اور انسان کو جس واسطے سے نعمت ملی ہے جب تک اس کا شکر ادا نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، مسند احمد، صحیح ابن حبان میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے. سفیان بن عیینہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے نمازوں کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کی اس نے ماں باپ کا شکر ادا کیا. تو اس لیے جو ہے نا والدین کے لیے دعا ہر نماز کے بعد کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی تکبیر، اس کی تعظیم. اور والدین کا شکر کیا ہے کہ نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعا کرنا. علامہ علوسی نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتوں کا شکر ہے، بعض نعمتوں کا شکر ہے، اس طرح ماں باپ کے بعد احسانات کا شکر ہے. تو اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے میں آیا تو میرے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. تو انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کی قبر میں صلہ رحم کرنا چاہتا ہو تو اپنے باپ کے بعد اس کے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اور بات یہ ہے کہ میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمہارے باپ کے درمیان اخوت اور دوستی تھی، اس لیے میں نے صلہ رحم کرنا پسند کیا ہے. اس حدیث مبارکہ کی سند صحیح ہے اور امام بخاری کی شرط کے موافق ہے. تو میری پیاری بہنوں یہ تو تھے نا صحابہ کرام کی اولادیں تھیں، ان کا یہ عمل تھا. اب تو یہ ہوتا ہے کہ ادھر باپ فوت ہو تو چاچے بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ بھتیجے بھی چھوڑ دیتے ہیں، یا ادھر سے ہوتے ہیں ادھر سے ہوتا ہے، دونوں ہی ملنا نہیں چاہتے. جہاں بھائی گیا وہاں بچے گئے، جہاں باپ گیا وہاں چاچا گیا. تو آج کل کا رویہ یہ بن گیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معاف فرمائے. اس طریقے سے دیکھیے کہ اللہ پاک کی ذات نے ارشاد فرمایا انشکر لی والی والدیک، سورہ لقمان کی جو آیت 14 ہے اسی میں، یہ کہ تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا. اس بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ پیر اور استاذ علم دین کا مرتبہ ماں باپ سے زیادہ ہے. یہ کیوں زیادہ ہے؟ بہت قابل غور ہے. یہاں پر یعنی کہ حدیث کی روشنی میں بتایا جا رہا ہے، میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ والدین کے بھی 2 درجات ہیں اور وہ 2 اقسام ہیں. تو فرماتے ہیں کہ استاذ علم دین کا مرتبہ جو ہے وہ ماں باپ سے زیادہ ہے. جو والدین ہوتے ہیں نا وہ مربی بدن ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے اولاد کی بدن کی پرورش کرتے ہیں، ان کی جو ضروریات زندگی ہے وہ پوری کرنے کی دگ و دو کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اور یہ مربی روح ہوتے ہیں. جو استاذ ہوتے ہیں وہ استاذ کو کیا ہوتے ہیں؟ وہ مربی روح ہوتے ہیں، وہ روح کی یعنی کہ پرورش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو نسبت روح سے بدن کو ہے وہ نسبت استاذ و پیر سے ماں باپ کو ہے. علامہ شرمبالی نے غنیت ذویل احکام میں اس کی تصریح کی ہے کہ قرآن عظیم میں ماں باپ کا ذکر فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ان کے برابر کسی کا حق نہیں، بلکہ فرمایا انشکر لی والی والدیک، جس میں اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر کو فرمایا. تو مربیان جو ہیں فرماتے ہیں کہ دین کا مرتبہ، جو مربیان دین ہے وہ ان کا مرتبہ ماں باپ سے بھی بہت زائدہ ہونے کی طرف اشارہ فرماتی ہے. ظاہر ہے کہ تربیت دین نعمت عظمیٰ ہے اور اس کا شکر قطعاً فرض، مگر اس کا شکر بعین ہی شکر الہی عز و جل ہے. اس واسطے انہیں انشکر لی فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو. اس میں داخل فرمایا ان کے بعد والدین کا ذکر ارشاد ہوا، ورنہ کہتے ہیں کہ والدین کا حق نبی سے بھی بڑھ جائے گا کہ یہاں جس طرح استاذ و پیر کا ذکر نہیں، نبی کا بھی ذکر نہیں ہے. فرمایا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا قال انک لن تستطیع معی صبرا فکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لک منہ ذکرا. سورہ کہف کی آیت نمبر 66 سے 70 تک کی آیات ہیں.
کہ حضرت موسیٰ کا جب حضرت خضر سے حصول تعلیم کے لیے ادب سے درخواست کرنا ہوا نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو یعنی کہ یہ درخواست کی تھی، تو اس کا آیا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 66 سے 70 تک کا ذکر آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آیا میں اس شرط پر آپ کی پیروی کروں گا کہ آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم دیا گیا ہے، آپ اس علم میں سے مجھے بھی کچھ تعلیم دیں گے۔ اس بندے نے کہا، یعنی کہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کو علم نے احاطہ ہی نہیں کیا؟ تو موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس لیے کہہ رہے اتنی عاجزی انکساری کس لیے ایک نبی ایک رسول کر رہا ہے؟ صرف اور صرف علم سیکھنے کے لیے۔ اس بندے نے کہا اگر تم میری پیروی کرو گے تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق اس وقت تک سوال نہ کرنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی لطیف پیرائے میں کہا کہ آیا میں آپ کی پیروی کروں؟ اس طریقے سے سوال کرنے میں انتہائی کیا ہے، ادب ہے، احترام ہے، اور استاد کو اپنے سے بہت بلند مقام پر فائز کرنا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ کس طرح وضو کرتے تھے؟ سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے علم سیکھنے کا، کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے۔ تو یہ تمام جو آیات ہیں تو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو تلمیذ ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے اور متعلم ہوتا ہے، اس پر واجب ہے کہ استاذ کے سامنے انتہائی ادب اور احترام کا اظہار کرے، اور اگر استاذ کو یہ اندازہ ہو کہ متعلم پر تشدید و سختی کرنی ہے، یعنی کہ جو شاگرد ہے اس کا، کچھ شاگرد ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو ایسے کچھ شاگرد ہوتے ہیں کہ ان کو پیار محبت، استاد کی زبان جو ہے نا پیار محبت والی، وہ راس نہیں آتی۔ تو اگر استاد کو لگے کہ یہ شاگرد میرا تھوڑا بہت سختی نہیں کریں گے تو پڑھے گا نہیں، تو سختی کرنا اس کے حق میں مفید ہوتا ہے، تو وہ ضرور اس کے اوپر کہتے ہیں کہ سختی کرے، تشدید کرے۔ یہ زیادہ مفید بات ہوتی ہے کہ اس کو شفقت سے پڑھاتا رہے، بچہ جو ہے پڑھنے کی متوجہ ہی نہ ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں متنبع فرمایا ہے، تو اس لیے استاذ سے استفاضہ کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کے سامنے خاموش رہے، اس پر اعتراض نہ کرے جب تک استاذ خود اس کو نہ بتائے۔ اس کے بارے میں امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن بن عبد الملک کشیری لکھتے ہیں کہ مرید کے لیے اپنے شیخ سے، شاگرد کے لیے اپنے استاد سے، اور عام آدمی کے لیے عالم اور مفتی سے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ مجھے آپ کے قول سے یا آپ کی رائے سے یا آپ کے فتوے سے اختلاف ہے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جو استاد کامل ہوتا ہے اس کے سامنے شاگرد کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس نے 3 مرتبہ سے زیادہ اعتراض کیے تو پھر ان میں انقطاع ہو جائے گا، جدائی ہو جائے گی، قطع تعلق ہو جائے گا، جیسا کہ موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں ہوا تھا۔ تو 3 سے زیادہ سوال کرنا، بار بار اعتراضات کرنا، استاد کے باتوں میں ٹوکنا، استاد کو کہنا۔ تو علامہ بدر الدین محمود بن عینی حنفی لکھتے ہیں کہ استاد کا سفر میں خدمت کے لیے اپنے کسی شاگرد کو ساتھ لے جانا درست ہے، اور یہ تعلیم کا عوض نہیں ہے۔ یہ کہیں بدلہ سمجھ لے شاگرد کہے میں اس کے ساتھ جاتا ہوں، میرا بڑا استاد کے اوپر احسان ہے، مجھے جہاں بھی لے جاتا ہے میں اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں، فرماتے ہیں کہ یہ اس کا بدلہ نہیں ہوتا۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون کو لے گئے تھے، حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی شافی لکھتے ہیں کہ ہر حال میں تواضع کو لازم رکھنا چاہیے، عاجزی انکساری لازم ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود کلیم اللہ ہونے کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے علم کو طلب کیا تاکہ ان کی امت بھی ان کی سیرت پر عمل کرے۔ امام ابو منصور ماتریدی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاگرد اور مرید کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ تواضع اور انکسار کرتے ہوئے اپنے شیخ، اپنے استاد کی تعظیم کرتے ہوئے اس سے استفادہ کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے اجازت طلب کرے، اور اس کا استاذ جس چیز کا حکم دے اس پر عمل کرے، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، نبی اور رسول تھے۔ اللہ پاک نے دیکھو آپ کو ہم کلامی کا شرف بخشا تھا، اللہ پاک نے بڑے برگزیدہ نبی تھے، اللہ پاک کے کتنا آپ کا قرآن پاک میں بارہا بار جا بجا آپ کا ذکر آتا ہے۔ تو کلیم اللہ ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود آپ پر تورات نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے، تورات نازل ہوتی تھی، وہ اللہ سے کلام کرتے تھے، بنی اسرائیل ان کی اقتداء کرتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی اتباع کی، ان کے سامنے تواضع اور انکساری کو اختیار کیا۔ کیوں؟ جو علم نہیں جانتے تھے اس علم کو سیکھنے کے لیے۔
अपने अहल और मुत्तबईन को छोड़ा, अपने तमाम मुनासिब और मनाकिब को तर्क किया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की इरादात के दामन को पकड़ लिया और उनके अवामर और उनके नवाही की अतात की। जहाँ पे उन्होंने हुक्म दिया हुक्म माना, जहाँ पे उनको मना किया वहाँ पर मना किया। तो इमाम अबू मंसूर मातरेदी फरमाते हैं कि शागिर्दी के आदाब में से ये है कि अगर उस्ताद उसको बार बार रद्द करे और अपनी शागिर्दी में लेने से इनकार करे तो फिर भी उसके दामन को ना छोड़ो, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र ना कर सकेंगे और आप इस चीज़ पर सब्र कैसे कर सकते हैं जिसका आपको आपके इल्म के अहाते में नहीं है। तो मूसा ने कहा, आप इंशाल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। तो जो इस्कंदर बादशाह था ना, तो उससे किसी ने पूछा कि इसकी क्या वजह है कि आप अपने वालिद से ज़्यादा अपने उस्ताद की तज़ीम करते हैं। तो इस्कंदर ने जवाब दिया कि मेरे वालिद मुझे आसमान से ज़मीन की तरफ लाए हैं और मेरे उस्ताद मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान की तरफ ले जाएंगे। बाप तो दुनिया बनाता है, लेकिन उस्ताद जो होता है वो दीन देता है, आखिरत बनाता है। और फरमाते हैं कि पूछा गया कि इसकी वजह क्या है, आप अपने वालिद से ज़्यादा अपने उस्ताद की तज़ीम करते हैं। तो उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे वालिद मेरी हयात फ़ानी के सबब हैं और मेरे उस्ताद मेरी हयात बाकी के सबब हैं, कि मेरी हयात बाकी रहेगी, मेरे मरने के बाद भी मेरा अगर नाम रहेगा तो किस वजह से होगा, मेरे उस्ताद की वजह से होगा। तो फरमाते हैं अलामा सैयद महमूद आलूसी हनफी फरमाते हैं कि आलिम और उस्ताद के साथ अदब का इस्तेमाल करना और मशाइख का एहतराम करना और उनके अक़वाल अफ़आल उनकी हरकत पर एतराज़ ना करना और उनके मुनासिब तावील करना मुस्तहब अमल है। हाफिज़ मोहम्मद बिन मोहम्मद इब्न बज़ फरमाते हैं कि नौजवान आलिम दीन बूढ़े गैर आलिम पर मुकद्दम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सूरह मुजादला की आयत 11 है। तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिनको इल्म दिया गया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद कर देगा। बस जिनके दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद करने वाला है, जो उनको पस्त और नीचा करेगा अल्लाह उसको जहन्नुम में गिरा देगा। और आलिम गैर आलम करशी पर मुकद्दम है। और इसकी दलील फरमाते हैं, दलील इसकी ये है कि हज़रत अबू बकर और उमर हज़रत उस्मान और हज़रत अली पर मुकद्दम है रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। हालांकि दामाद का रिश्ता है, कुसर से ज़्यादा करीब है। तो फरमाते हैं कि अलामा जंद जो है वो फरमाते हैं कि आलिम का हक जाहिल पर और उस्ताद का हक शागिर्द पर बराबर है। और वो ये है कि शागिर्द उस्ताद से पहले कलाम ना करे, उस्ताद ख्वाह गायब हो उसकी जगह पर ना बैठे, उसकी बात को रद्द ना करे, चलने में उससे आगे ना बढ़े। और फरमाते हैं कि शोहर का हक बीवी पर उससे भी ज़्यादा है, और वो ये है कि हर जायज़ काम में बीवी अपने शोहर की अताअत करे। तो इसके बाद मेरी प्यारी बहनों, अलामा उस्मान बिन अली अज़्ज़लई हनफी लिखते हैं कि उलमा को गैर उलमा पर क्यों नहीं मुकद्दम किया जाएगा, जबकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अल इतलाक वार्द फरमाया है, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 9 है। आप कहिए कि क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं। इसी वजह से नमाज में भी देखिए आप, आलम जो है उसको मुकद्दम किया जाता है, हालांकि ईमान लाने के बाद सबसे पहले नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाता है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। सुनन अबू दाऊद में है, सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा और तमाम दीगर कुतुब हदीस में ये रकम हदीस मुबारका जो है वो रकम की गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु याद करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स लोगों का शुक्र अदा नहीं करता उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। ये वालदैन के हकूक और उस्ताद के हकूक के बारे में हदीस है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। सूरह इब्राहिम की आयत 7 में हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुमको ज़्यादा नेमतें दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। मेरी प्यारी बहनों, उस्ताद ने शागिर्द को जो तालीम की नेमत दी है उसका शुक्रिया ये है कि उसकी खिदमत और उसकी ताज़ीम व तकरीम की जाए, और अगर उसके खिलाफ किया तो अल्लाह ताला का अजाब, अल्लाह ताला के अजाब की वईद है। उस्ताद के हकूक़ से इनकार करना न सिर्फ मुसलमानों के इजमा के ख़िलाफ़ है बल्कि तमाम अक़ल वालों के इत्तफ़ाक़ के ख़िलाफ़ है। उस्ताद की ताज़ीम और उसकी खिदमत ना करना, उसके एहसान का इनकार करना। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी की नेकी को हकीर ना जानो, ख्वाह वो तुमसे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलता हो, यानी उसकी इस नेकी को भी मामूली ना समझो। सही मुस्लिम में हदीस मुबारक है। उस्ताद की नेकियों को हकीर जानना कुरान हदीस फ़िक़्ह को हकीर जानना है जिनकी इसने तालीम दी है, और उनको हकीर जानना कुफ्र है। उस्ताद का हक माँ बाप के हक से ज़्यादा है,
کیونکہ ماں باپ سے بدنی حیات ملتی ہے اور استاد سے روحانی حیات ملتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، خواہ وہ مجھے فروخت کر دے یا آزاد کر دے۔ اور استاد کی نافرمانی کرنا غلام کے بھاگنے کے مترادف ہے۔ اس طرح سے امام طبرانی اور امام ابن عدی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو، تمانیت اور وقار کے لیے علم حاصل کرو، اور جس سے علم حاصل کرو ان سے عاجزی کرو۔ موجب الکبیر میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ یعنی کتنے شاگرد استاد کی برکت اور اس کا فیض حاصل کرنے کے لیے اس کے پیروں کی خاک اپنے چہروں پر ملتے تھے کہ وقت تھا ایسے استاد کی قدر تھی۔ استاد کا شاگرد پر حق یہ ہے کہ استاد کی غیر موجودگی میں بھی شاگرد اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، اس کے کلام کو رد نہ کرے، اس کے آگے نہ چلے۔ اس کو علامہ شامی نے فرمایا کہ بزازیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب استاد سے آگے چلنا بھی جائز نہیں ہے تو استاد کی نافرمانی کرنا اور اس کی تحقیر کرنا کب جائز ہوگا؟ استاد کی دل آزاری کرنا، اس کو رنج پہنچانا حرام ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کو ایذا دینا ہے اور مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی جرم کے ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ ان پر بہتان باندھتے ہیں اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت 58 ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ استاد کی بے توقیری کرنا ایک مسلمان کے لیے موجب تذلیل ہے اور مسلمان کی تذلیل حرام ہے۔ حضرت سہل بن حنیف جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا گیا اور اس نے اس کی مدد نہیں کی جبکہ وہ اس کی مدد پر قادر تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرے گا۔ مثلا احمد میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ فرمایا عالم اور استاد کی بے توقیری کرنے کی ایک وجہ اس سے حسد کرنا ہے، اور حسد جو ہے یہ حرام ہے۔ کچھ شاگرد ہی اپنے استاد سے حسد کرنے لگتے ہیں تو فرمایا کہ یہ بے توقیری ہے استاد کی، اور یہ فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ حرام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند ابو یعلا میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ استاد کی بے توقیری کرنا ظلم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 18 میں الا لعنت اللہ علی الظالمین، سو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو شخص استاد کی عزت نہیں کرتا وہ اپنے بڑوں کی بے توقیری کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے، وہ میری امت سے نہیں ہے۔ جو عالم کا حق نہیں پہنچاتا فرمایا وہ میری امت کے میں نہیں ہے۔ جو شخص بزرگ عالم دین کی عزت نہ کرے اس پر وعید فرمائی۔ وہ علماء اور اساتذہ جو بالخصوص سادات ہوں ان کی تعظیم اور تکریم واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت، انصار اور عرب کا حق نہیں پہچانا یا تو وہ منافق ہوگا، فرمایا بہت ہی خطرناک الفاظ ہیں، فرمایا یا پھر وہ والد الزنا ہوگا، یا وہ ہوگا جس کا حمل اس کی ماں کو ناپاکی کی حالت میں ہوا ہوگا، پیریڈز کی حالت میں، اور دونوں ازواج جو ہیں اکٹھے ہوئے ہیں تو اس حالت میں فرمایا کہ یا تو اس کی بیوی کا جو حمل ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ٹھہرا ہوگا، یا پھر وہ ولد الزنا ہے جو یعنی کہ اہل بیت انصار اور عرب کے حق کو نہیں پہچانتا، وہ منافق ہے۔ اور جو عالم دین سید ہے اور متقی ہو وہ تعظیم اور تکریم کا مستحق ہے، اور اس کی بے توقیری اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے جس شخص نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تو تھی والدین اور اساتذہ کرام کا احترام، ادب، عزت، ان کا مقام و مرتبہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اساتذہ کو ہمیں ہمارے اساتذہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے شاگرد جو ہیں ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور آج کل تو بالکل نہ والدین کا ادب رہا ہے اور نہ ہی استاذ کا۔ جن والدین نے ادب سکھانا تھا
وہ والدین پتہ نہیں کون سا کلچر جو ہے نا بچوں کو دے رہے ہیں، تو اس پہ فخر کر رہے ہیں. تو آج بچے جو ہیں وہ والدین کا کلچر کھو گئے ہیں، والدین کا ادب احترام کھو گئے ہیں، اور والدین کا جب ادب نہیں پھر استاذ کا ادب کہاں سے آئے گا؟ تو لہٰذا استاد کا بے ادبی کرنے والا، اس کے لیے جو آپ نے وعیدیں سنی ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں محفوظ و معمون فرمائے، ہمیں اپنے اساتذہ کرام کا، اپنے والدین کا، اور جو ہمارے محسن ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کی قدر کرنے والا بنائے. وما علی الا البلاغ المبین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين.